راجہ امبی نے اٹک کی سرحد پر آ کر خود سکندر کا استقبال کیا اور اپنی حکومت بغیر کسی مزاحمت کے سکندر کے حوالے کر دی۔ سکندر نے یہاں کی باغ دوڑ چند یونانی فوجیوں کو سونپ دی اور خود جہلم کی طرف نکل گیا۔ اس کے تقریباً 4 سال کے عرصے کے بعد موریان خاندان کے بانی چندرگپت موریہ نے ٹیکسلا اور اٹک سمیت افغانستان اور ہندوستان کے کئی علاقوں کو گندھارا میں شامل کر دیا۔ اس دور میں ٹیکشاشیلا یعنی جو اب ٹیکسلا کہلاتا ہے اور 4 سدا اس سلطنت کے دارالخلافہ تھے۔ 268 قبل مسیح سے 232 قبل مسیح تک اشوک کا دور رہا۔ اس دوران کلنگا کی خطرناک جنگ کے بعد اشوک نے جنگ و جدال اور تنازعوں سے پناہ مانگ کر بدھ مت کو قبول کر لیا اور پھر اس بدھ مت مذہب کو پوری سلطنت میں رائج کر دیا۔ اس کے بعد کشان سلطنت نے تجارت اور بدھ مت کی مزید ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی وجہ سے قدیم اٹک بدھ مت کا مرکز رہ چکا ہے۔ جب دور دراز کے علاقوں سے سفید ہنز نامی قوم نے گھوڑوں پر سوار ہو کر لاکھوں کے لشکر کے ساتھ گندھارا پر حملہ کیا تو اس شہر کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ نہتے لوگوں کو لوٹ مار کرنے کے بعد ان کے گھروں اور عبادت گاہوں کو جلا دیا۔ لوگ اپنی جانیں بچا کر وہاں سے ہجرت کر گئے اور گندھارا کی زمین سے کئی مہینوں تک دھواں اٹھتا رہا۔ اس کے بعد ایک چینی بدھ مت یاتری بھکشو 7ویں صدی عیسوی میں گندھارا کی باقیات کو تلاش کرنے اور اس میں چھپے شواہد کو اکٹھا کرنے جہلم آیا اور جہلم سے مرکزی ہندوستان سے ہوتا ہوا افغانستان تک کی تاریخ کو قلم بند کر کے اپنے ملک واپس لوٹ گیا۔